السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ آج امریکہ کا 278واں یوم آزادی ہے۔ تفصیل کچھ دیر میں، اور آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان پر دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل کی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خطے کے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر شنگھائی تعاون تنظیم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عبوری افغان حکومت کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنا ہوگی۔ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ سال کے لیے صدر شی جن پنگ کو ایس سی او کی چیئرمین شپ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایس سی او خطے کے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اس سال اکتوبر میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سربراہان حکومت کا اجلاس منعقد کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ سن 2024 پاکستان اور شنگھائی تعاون تنظیم کے تعلقات کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی صدارت سنبھالے ہوئے ہے، جو ایس سی او کا دوسرا سب سے بڑا فیصلہ ساز فورم ہے۔ اس اجلاس سے قبل ایک وزارتی اجلاس اور اعلیٰ حکام کے متعدد دوروں کا انعقاد ہوگا، جن میں ایس سی او رکن ممالک کے درمیان مالیاتی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی اور انسانی تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کا 2 روزہ اجلاس جمعرات کو ختم ہو گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو بھیجا، جنہوں نے آخری روز اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی۔ حالانکہ اس سے قبل 5 اجلاسوں میں وزیر اعظم مودی بذات خود شریک ہوئے تھے۔ سفارتی اور صحافتی حلقوں میں ان کی عدم شرکت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کی قیاس آرائی ہے کہ ایس سی او میں بھارت کی کم ہوتی دلچسپی کی ایک وجہ اس پر امریکہ کا دباؤ ہو سکتا ہے، حالانکہ کچھ تجزیہ کار اسے مسترد کرتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم علاقائی سربراہی اجلاس کے شرکاء کی طرف سے جمعرات کو دستخط کیے گئے اعلامیے میں عالمی سیاست میں ٹیکٹونک تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اجلاس میں شرکت کی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 8 اور 9 جولائی کو روس کا دورہ کریں گے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یہ ان کا روس کا پہلا دورہ ہے۔ کرملن نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن روس بھارت تعلقات کو مزید ترقی دینے کے امکانات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور علاقائی ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ انہوں نے اس ہفتے شمالی ریاست اتر پردیش میں ہندوؤں کی ایک مذہبی تقریب میں بھگدڑ مچنے کے سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حادثے میں 121 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ میں آج 4 جولائی کو یوم آزادی کے موقع پر قومی تعطیل ہے۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن سے لے کر موجودہ صدر جو بائیڈن تک ملک کے ہر صدر نے ملک کی سالگرہ 4 جولائی کو منائی ہے، جس میں واحد استثناء جان ایڈمز تھے، جنہوں نے 4 جولائی کو تعطیل اور جشن سے انکار کر دیا تھا۔
کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ 2 جولائی حقیقی یوم آزادی ہے، اور دراصل 2 جولائی 1776 کو کانٹیننٹل کانگریس نے آزادی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تاہم 4 جولائی 1776 کو امریکہ کی آزادی کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار نہ ہونے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بدھ کو امریکہ کے 30 ریاستوں کے ڈیموکریٹک گورنروں سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی جماعت کی جانب سے امیدوار رہنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہیں۔ حال ہی میں امریکی نشریاتی ادارے کی میزبانی میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے مباحثے میں ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی حلقوں کی جانب سے صدارتی امیدوار تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ فلسطینی عسکری گروہ حماس نے اسرائیل سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کو غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے منصوبے پر حماس کے کچھ خیالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جائزے کے بعد تل ابیب ثالثوں کو ان کا جواب دے گا۔ حماس نے بدھ کو جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں مئی کے آخر تک امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے اعلان کردہ 3 مرحلوں پر مشتمل معاہدہ شامل ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت حماس کے پیش کیے گئے خیالات کا جائزہ اس ایسے وقت میں لے رہی ہے جب اسرائیلی افواج نے وسطی اور جنوبی غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہریوں کی نقل مکانی کے دوران حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں اس کا ایک سینئر کمانڈر محمد نیما ناصر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس حملے کے رد عمل میں حزب اللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے سینئر کمانڈر کی ہلاکت کے رد عمل میں اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر لگ بھگ 100 راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے علاقوں میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کے فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے 22 فضائی ڈرونز میں سے 21 کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روسی افواج کی طرف سے یوکرین کے مختلف شہروں پر ان ڈرونز کی مدد سے حملے کیے گئے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو دیر گئے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی تازہ ترین اعلان پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پینٹاگون نے بدھ کے روز باضابطہ طور پر یوکرین کے لیے 2 حصوں پر مشتمل سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا جس کی مالیت $2.3 ارب ہے۔ برطانیہ میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں پر 4,500 امیدوار میدان میں ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 650 نشستوں کے لیے لیبر پارٹی، کنزرویٹو لبرل ڈیموکریٹس اور دیگر جماعتوں کے امیدوار مد مقابل ہیں۔ انتخابات کے لیے ملک بھر میں 40,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ امریکہ میں 4 جولائی کی تعطیل کے موقع پر اختتام ہفتہ سفر کے نئے ریکارڈ بننے کی توقع ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے پیش گوئی کی ہے کہ اتوار کو امریکی ہوائی اڈوں پر 30 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی اسکریننگ ہوگی۔ آٹو کلب AAA کو توقع ہے کہ 70.9 ملین افراد میں سے بیشتر گھر سے کم از کم 50 میل کا سفر طے کریں گے۔ کرکٹ۔ بھارت کی کرکٹ ٹیم 17 برس کے بعد ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کے ساتھ وطن واپس آ گئی ہے۔ 26 جون کو فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد
भारतीय टीम दूसरी बार चैंपियन बनी है। भारतीय क्रिकेटर्स ने वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में केक भी काटा, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।